کاغذ سے دور ہو گئی ہے. اب کاغذ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف لکھنے کا مقصد نہیں ہے، پڑھنے کا مطلب ہے. کیونکہ جو آپ کو پیپر پہ آپ چیز پڑھ کے اب ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور آپ کو لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. لاہور میں ایک اکیڈمی ہوتی تھی اور برائے نام لوگ جاتے تھے، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن ایک تھی، اور کوئی اکیڈمی کا. اب میں جن 5-7 اپنے کلاس فیلوز کی بات کر رہا ہوں جو سول سروس میں گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کوچنگ سینٹر میں تیاری کی ہو. یہ سب نے اپنے گھروں میں کی ہے. بالکل یہ فارمولہ آج بھی اپلیکیبل ہے. آپ کا بنیادی کام یہ ہے، آپ جس مرضی علاقے میں بیٹھے ہیں، آپ فار فلنگ علاقے میں بیٹھے ہیں، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے. اچھا، میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے جو کمزوری اب اس جنریشن کی جو چل رہی ہے نا، وہ یہ کہ یہ جنریشن کاغذ سے دور ہو گئی ہے. اب کاغذ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف لکھنے کا مقصد نہیں ہے، پڑھنے کا مطلب ہے. کیونکہ جو آپ کو پیپر پہ آپ چیز پڑھ کے اب ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور آپ کو لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. جب آپ گیجٹ سے پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سے پڑھ لیا، موبائل سے پڑھ لیا، تو آپ کی وہ چیزیں ریٹینشن لیول جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو جو بک سے پڑھتا ہے، آپ نشان لگا رہے ہیں، آپ وہ صفحے پلٹ رہے ہیں، آپ آخر میں جا کے کی دیکھ رہے ہیں یہ کی، اور پھر ایک چیز ٹاپک پہلے پڑھا ہے، اس کے بعد پھر کافی عرصے بعد پھر ٹاپک کوئی اس کی چیز آتی ہے، آپ ایک دم میموری آپ کو ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں وہاں میں نے یہ چیز پڑھی تھی. تو آپ کی صرف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے برین کی. لیکن ہمارے یہ پرابلم یہ ہے، جب گیجٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گیجٹ کی ایک یہ میں نے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی، وہ بھی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. لیکن آپ نے اس کے اندر بیلنس کرنا ہے. اب میں اپروچ کی بات دیکھیے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہی سوال پوچھیں کہ یہ تو میں نے جتنی اب تک کی گفتگو کی ہے، اس کا فوکس تھا سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا سبجیکٹو، ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں ایم سی کیو والے پیپر پہ. اچھا، ایم سی کیوز کو ہم بعد میں لیں گے. اس وقت آپ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. تو فی الحال ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو بہت دور دراز علاقوں میں ہیں، پہلے نہ وہ اکیڈمیز جوائن کر سکتے ہیں، نہ وہ آن لائن کا بھی بڑے بڑے مسئلے مسائل اب ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بہت سارے کچھ مطلب میں ایسے بات نہیں کر رہا، پلس مائنس ان کے بڑی اور چیزیں ہیں. تو ان کے لیے آپ کس طرح وہ تیاری کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دور دراز علاقوں میں ان کو اکیڈمیز نہ آنا پڑے. کیونکہ بیسیکلی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کو پھر سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہیں تو پھر آپ جا کے اکیڈمی میں یا آن لائن جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. لیکن سب سے پہلے آپ کی بیس مضبوط ہوگی کتاب سے، آپ کو بیسک چیزوں کو پتہ ہوگا تو آپ کو لیکچر بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ بتانا ہے کہ وہ کیسے تیاری شروع کریں. کیونکہ میرا ایک تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 6 مہینے اور 5 مہینے یا 4 سال کی تیاری پاسبل نہیں ہے، اسپیشلی پی ایم ایس اینڈ سی ایس ایس. تو اب ہم نے یہ جو بچے ہیں، اب آپ بتائیں کہ کس طرح گرومنگ ان کی ہو. کیونکہ یہی جو چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، آپ نے جو پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہی چیزیں آپ کی پرسنالٹی کی وہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ کیونکہ اگر آپ کہیں نا انٹرویو کے لیے بھی ہم 2 اکیڈمی جوائن کر کے یا 2 مہینے 3 مہینے کی تیاری کر لیں گے تو میرے خیال میں وہ بھی غلط ہوتا ہے. کیونکہ انٹرویو میں آپ کی پوری لائف ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2 مہینے 6 مہینے کی آپ نے تیاری کر لی تو آپ نے چیزیں ون کر لیں گے. تو پورا پینل بیٹھا ہوا ہے، آپ کی باتوں سے اس نے جج کر لینا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس چیز کے اہل ہیں، آپ کی انسائٹ کیسی ہے. تو فی الحال اب ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ریموٹ ایریاز میں بیٹھ کے یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے، بچیاں ہماری ماشاءاللہ بچیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جا کے اکیڈمیز چلے جائیں یا آن لائن سیشن جوائن کر لیں. تو ان کے لیے اسپیشلی اور کتنے عرصے پہلے تیاری شروع کرنی چاہیے اور کس طرح ان کو تیاری شروع کرنا چاہیے، آپ کو یہ ٹپس ان کو دیں. دیکھیے امتیاز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اکیڈمی کلچر ہے نا، یہ بہت بعد میں شروع ہوا اور پھر یہ بہت پھیل گیا. یہ پرسیپشن اب بن چکا ہے کہ بغیر کسی اکیڈمی کو جوائن کیے آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں 80s تک جب ہم لوگ تھے، جب ہم لوگ اس پروسیس میں تھے، یا ہم پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اکیڈمی تھی نہیں. لاہور میں ایک اکیڈمی ہوتی تھی اور برائے نام لوگ جاتے تھے، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن ایک تھی.
اور کوئی اکیڈمی کا. اب میں جن 5-7 اپنے کلاس فیلوز کی بات کر رہا ہوں جو سول سروس میں گئے, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کوچنگ سینٹر میں تیاری کی ہو. یہ سب نے اپنے گھروں میں کی ہے. بالکل یہ فارمولہ آج بھی اپلیکیبل ہے. آپ کا بنیادی کام یہ ہے, آپ جس مرضی علاقے میں بیٹھے ہیں, آپ فار فلنگ علاقے میں بیٹھے ہیں, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے. دیکھیں یہ جو ابھی بات آپ کر رہے تھے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تیاری جو ہے یہ ایک آدمی جس کو بالکل پہلے سی ایس ایس کا بالکل کچھ نہیں تھا سلسلہ. ہاں یہ جو بات ہے نا, یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایج کے یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے کی تیاری سے جی اس نے ایگزام دیا اور وہ ڈی ایم جی میں چلا گیا, یہ کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹائم پروسیس ہے. بیس آپ کی شروع سے بنتی ہے کہ 6 مہینے کی تیاری کر کے بھی جو ون کرتے ہیں ان کے پیچھے 15 سال کی اپنی گرومنگ ہوتی ہے. یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ اپلائی ہوتا تھا, ایک زمانہ تھا کچھ عرصہ پہلے تھا, کوئی 8-10 سال 15 سال پیچھے چلے جائے, جب ہماری میڈیکل کے شعبے کے لوگ سول سروس میں آ رہے تھے, ڈاکٹر جو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خاص طور پر ڈاکٹر, انجینئر بھی, اور ڈاکٹر میں اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی محنت ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کرنی پڑتی ہے وہ نہ انجینئرنگ والے کو کرنی پڑتی ہے نہ کسی اور کو کرنی پڑتی ہے. وہ اتنی محنت کے عادی ہوتے ہیں, اتنے گھنٹے اسٹڈی کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ بہت لیبوریس ہوتے ہیں. میں نے ایسے ڈاکٹر کو دیکھا جنہوں نے کبھی زندگی میں سوشل سائنسز نہیں پڑھی, کبھی ہسٹری نہیں پڑھی, کبھی پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی, اور انہوں نے ورچولی 5-6 مہینے تیاری کر کے 20-25 پوزیشنوں میں آئے, ڈی ایم جی میں گئے. وہ اس لیے کہ ان کی آلریڈی کام محنت کی بیس بنی ہوئی ہے, میٹرک سے بنی ہوئی ہے. 12-12 14-14 گھنٹے پڑھنے کا اسٹیمنا ہے ان کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہسٹری تو ایسے ہیں جیسے ناول ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ محنت جو ہے آگے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے یہاں آ کے. لیکن ایک بچہ جو محنت کا اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی. پہلی چیز تو اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جب آپ نے یہ مائنڈ کر لیا, میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو دور دراز بیٹھے ہیں, اس کے بعد بچے سب سے پہلے آپ نے اپنے سبجیکٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. وائزلی ڈسکس مشاق کسی چیز میں اپنے ٹیچر سے جو بھی آپ کا وہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ اسکورنگ سبجیکٹ بھی ہے کہ نہیں. یار امتیاز صاحب اس میں میرا پرسیپشن ذرا ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ آپ کہہ نہیں سکتے, ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر جو پیپر مارکنگ ہوتی ہے نا, یہ اس میں ایگزامینر کا اپنا سٹائل اور اپنا جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک پیپر مارک کر رہے ہیں نا, آپ پیپر مارک کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک آپ ایک بینچ مارک بنا, اگرچہ ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں پیپر مارکنگ کے لیے, ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ یہ کن کو آپ نے 80% دینے ہیں, کن کو 70%, لیکن کوئی اس پر نہیں فالو کرتا. آپ نے اپنا ذہن بنایا کہ میرے نزدیک 60% مارکس جو ہے وہ ہائی فرسٹ ڈویژن کے مارکس ہیں, لہٰذا میں نے بیسٹ پیپر کو اس کا جو رکھنا ہے بریکٹ رکھنی ہے وہ 60 کی رکھنی ہے. جو تھوڑا سا کم ہوگا میڈیوکر ہوگا اس کو میں نے 50 اور 60 کے درمیان رکھنا ہے. جو اس سے کم ہوگا اس کو پاسنگ مارکس دینے ہیں 40 تک, اور جو اس سے کم ہوگا اس کو فیل کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں یار میں نے نمبر اپنی جیب سے دینے ہیں. جب ایگزامینر کہہ رہا ہے اچھے پیپر کے 80 سے اوپر میں کیوں نہ 90 نمبر دے دوں, تو میں جناب اچھے پیپر والے کو دیتا ہوں 85 90, اس سے درمیانے کو دیتا ہوں 70. یہ وہ فیکٹر ہے جس میں لک کاؤنٹ ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبجیکٹو میں لک کہاں پہ آتی ہے. آپ ایگزام دے کے بعد میں کہتے ہیں نا کہ یار دعا بھی, وہ دعا یہاں پر کام آتی ہے. اب مثلاً یہ ہے کہ کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہوتا جس کا ایگزامینر کنزیکٹیو 2 ایئر رہا ہو. یہ بھی رول ہوتے ہیں نا. اگر ایک پیپر میں نے آج دفعہ سیٹ کیا تو ضروری نہیں ہے کہ میں اگلے دفعہ, ضروری نہیں بلکہ ناممکن ہے کیسے ہو, اگلے سال اس پیپر کو کوئی اور بندہ بنائے گا, اور جو بندہ پیپر سیٹ کرتا ہے وہ ایویلیویٹر ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈ, آج فارسٹری کے پیپر میں یا آج پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں سخت مارکنگ ہوئی ہے, اگلے سال ایگزامینر ایسا آ گیا جو کہتا ہے نہیں یار مارکنگ کو اس طرح ہونا چاہیے, وہ لینٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سبجیکٹ سکورنگ ہے اور یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کا ہر سال اس میں ویریشنز ہوتی ہیں, لک بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. لک بھی کاؤنٹ اسی لیے لک ہوتی ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم 2 بندے ہیں, آپ کا ذہن یہ ہے کہ سب سے بہتر نمبر جو ہے وہ 60s کی رینج میں ہونی چاہیے. اچھا, لائٹر نوٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے اس پیپر سیٹر کے پاس جائے ہمارا پیپر جس کے گھریلو حالات اچھے ہوں, بیوی سے لڑکے نہ آئے. آپ دیکھ لینا جب ایگزام میں جب ہم جاتے تھے نا اس میں سلیکشن کے بعد, یہ کیا ان کا جو والٹن اکیڈمی میں, تو بات کسی سے کرتے تھے,
وہ کہتے تھے یار تیرے اس میں سوشالوجی میں کتنے؟ کہتا میرے تو 80 نمبر آئے ہیں. 80 نمبر آئے ہیں یار, یہ بہت نمبر آ گئے ہیں. اب دوسرا بندہ اس نے رکھی ہے فارسٹری سے, تمہارے کتنے آئے ہیں؟ کہتا ہے یار میرے 54 آئے ہیں. او یار وہ تو یہ تو بڑا اسکورنگ والا ہے. اگلے سال وہ الٹ ہو جاتا ہے, فارسٹری کے 6 نمبر والا وہ سب کے آ جائے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں. آپ کی قسمت میں ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے جو سبجیکٹس بھی ایک دفعہ مائنڈ بنا لیا اس پہ ٹک جائیں. جو بندہ ٹکتا نہیں ہے نا ایک چیز پہ, پرسسٹ نہیں کرتا, پرسسٹنس بڑی ضروری ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اب آپ کا کام ہے اس میں اپنی پوری طرح انوالو کریں, انٹرسٹ کو ڈیولپ کریں, اس کو پڑھیں اور اس کو لکھیں. یعنی کہ اپنی پوری پڑھائی کو اپنے اوپر طاری کر لیں, اپنی کیفیت طاری کریں, اور اس کے بعد ڈاواں ڈول نہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے وہ آپ کو پٹڑی کوئی مشورہ دے گا, مائنڈ اپنا بنانا ہے. دیکھیں نا ہوتا کیا ہے, آپ سبجیکٹ کر مجھ سے پوچھیں گے, میں کہوں گا یار یہ اسکورنگ ہے یہ رکھ لو. وہ میرے سے اٹھ کے گیا آپ کے پاس, آپ کہیں گے یار یہ اسکورنگ ہے یہ رکھ لو. وہ اٹھ کے کسی وہ کہے گا یار کوئی کچھ کہتا. اس لیے آپ نے خود مائنڈ بنانا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ کوئی پیپر سکورنگ نہیں, کوئی ہر سال اس کی اگر آپ رپورٹ بھی دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ کو دیکھیں گے اس میں ویریشن نظر آتی ہے. ہر سبجیکٹ کسی سال کوئی بہت زیادہ لینینٹ ہوتا ہے, کسی سال کوئی ہوتا ہے, اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ محنت کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ جو بیسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں کریں. جو چیزیں کاؤنٹ کرنے کی ہیں وہ یہ نہیں ہے, جو چیزیں کاؤنٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس کو پیپر پہ کنورٹ کر کے اپنی پریکٹس کریں لکھنے کی. اور یہ پریکٹس جو ہے نا یہ بھی ایک لانگ اسٹینڈنگ پروسیس ہے. یہ بھی نہیں کہ کبھی زندگی آپ نے کبھی لکھا تو ہے نہیں, اب CSS کا مائنڈ بنایا تو اب 4 مہینے میں لکھنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ بھی بن جائے گا اور آپ کا فلو بھی بن جائے گا. یہ نہیں ہوتا یار. اس کے لیے آپ کو نا ایک شروع سے کرنا پڑتا ہے. یہ لکھنے کی پریکٹس جو ہے نا ایک لانگ اسٹینڈنگ پروسیس ہے, اس کو ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ جو آج کل یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا امتیاز صاحب, پچھلے 5-6 سالوں سے 10 سالوں سے 1% یا 2% رزلٹ آ رہا ہے CSS کا. 1 سے 2% آ رہا ہے, 2% زیادہ نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ لیک آف ریٹن پریکٹس ہے. لوگ بچے فیل ہو جاتے ہیں, کوالیفائی نہیں کرتے کیونکہ ان کی لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ 200-250-300 مطلب لوگ ایلوکیٹ ہوتے تھے, لیکن پاس ہونے والوں کی تعداد 1000 کے قریب ہوتی تھی. وجہ یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو لکھنے کا پتہ تھا. بلکہ جس سال 1200 ہوتے تھے اس دن کہتے تھے بہت سخت رزلٹ آیا, اتنے کم پاس ہوئے ہیں. ہاں تو یہ اب تو چونکہ لیک آف پریکٹس, ریٹن پریکٹس کی وجہ سے وہ بچوں کی فیلئر کی ریشو بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ گیجٹ ہے جو ابھی آپ نے بتایا کہ بچوں کی پریکٹس نہیں ہے. مطلب کہ یہ گیجٹ کو, اور اگر آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ ریشو آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے, گیجٹ سے انفارمیشن لیں لیکن اس کو کنورٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا ہمارا جب زمانہ تھا تو اس میں ایک پورے لاہور میں 2, ایک پنجاب پبلک لائبریری اور 2 لائبریریز اور ہوتے تھے. وہی ہماری ساری وہاں کینڈیڈیٹ جاتے ہوتے تھے, اور ممبرشپ لینا, کہاں سے جا رہے ہیں, سارا تیار ہو کے ڈیلی وہاں ٹائم لگاتے تھے. اب تو الحمدللہ ہر بچے کے پاس وہ جو پنجاب لائبریری ہے اس کی نسبت یہاں آپ سمجھ لیں کہ کم از کم 50 ٹائمز زیادہ لائبریریز آپ کے اس کے اندر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا اسی کے اوپر ڈپینڈ کر لیں اور باقی آپ کے نیگیٹو پوائنٹ آ جائیں. دیکھیں ڈائٹ بھی ہم لیتے ہیں نا, تو ڈائٹ میں جب تک بیلنس نہیں ہوگا تو وہ ڈائٹ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. دیکھیں امتیاز صاحب, ابھی آپ نے جو مثال دی نا, ابھی آپ کے پاس یہ ہائی لائٹر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کے پاس آپ یہ بک پڑھ رہے ہیں, آپ یہ بک پڑھ رہے ہیں, ظاہر ریڈنگ کریں گے, آپ پڑھتے جائیں, جہاں پر آپ کو کوئی ایک لائن ایسی نظر آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ, یعنی وہ بہت میننگ فل لائن ہے, ہائی لائٹر لگا دیں. اگلے پیج پہ آئیں, چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ آئیں, یار یہ 2 لائنیں بڑی میننگ فل ہے, اس کو ہائی لائٹر لگا دیں. پھر آگے ہیں, آپ نے 15 پیج پڑھے, آپ نے صرف 15 یا 10 لائنوں پہ ہائی لائٹر لگایا, وہ ہے بس. جب آپ نے دوسری دفعہ پڑھنا ہے یا ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, صرف ہائی لائٹر کی چیزوں کو ایک دفعہ اور پڑھ لیں. اچھا, آپ کے نزدیک آپ کا اسکیچ بن جائے گا. اس کے علاوہ اس کا ایک اور جو فائدہ ہے جو سائیکولوجیکل ہے کہ آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ خود ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کون سی نہیں ہے. تو آپ اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے, پڑھتے رہیں گے, آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو نشان لگائیں. اس کے بعد جب جو کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے, اس کے بعد جب آپ ایگزام سے پہلے آپ اس کو آپ کو ٹائم کم ہے, آپ نے ظاہر ہے وہ دوبارہ سم اپ کرنا ہے, تو آپ دوبارہ اس کو کتاب کو ہائی لائٹر دیکھیں, آپ کے ریکال ہو جائے گا. اچھا, یہ جو ذہن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو یوز کریں گے
یہ اتنا ہی آپ کو بینیفٹس دے گا, اتنا ہی زیادہ یہ پاورفل ہوگا. بالکل صحیح. تو اگر آپ اس کو نہیں یوز کر رہے, آپ گیجٹ کے اوپر سارے توجہ دے رہے ہیں, تو پھر یہی جو آپ کا ذہن ہے یہ آپ کا زنگ لگے گا اور آپ ڈیٹیوریٹ ہو جائیں گے. میرا آج کی نشست بہت اچھی رہی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی دل تو کرتا ہے کہ بہت ہم لمبی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کو, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا ٹائم بہت کم ہے. ہاں یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کو 1 بائی 1 چیزیں ہم دیتے جائیں گے, اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہو سکتے ہیں ہم کرنٹ افیئر کے لیے بھی آپ کو چیزیں لے کے آیا کریں گے, اور باقی جو ایشوز آتے ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کیا کریں گے. تو فی الحال جو ہے آج کی جو ہم سم اپ میں جو کرتا ہوں ڈسکشن کو, وہ یہ ہے کہ اب آپ نے بکس کے اوپر ریلائی زیادہ کرنا ہے, گیجٹ آپ نے ایز اے ٹول یوز کرنا ہے, اور ساتھ نشان لگانے ہیں کتابوں پہ اچھی طرح کرنے, اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا یہاں یہ مجھے ایک چیز ہمارے یہ رہ گئی ہے شاید, کہ اب ایسے کی تیاری کرتا ہے بچہ یا ایک پاکستان فیئرس کی لکھتا ہے, تو وہ کیسے جج کرے؟ اس کے پاس کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے, اس کے پاس مینٹور نہیں ہے جو اس کی چیزیں چیک کرے گا. اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے صحیح بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ نہیں ایسے یہ پاکستان فیئر واٹس ہے جو بھی ساری چیزیں, ایسے کو تو آپ دیکھنا ایسے ٹیکنیک پر بیس کرتا ہے. ایسے کے بارے میں مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ ہوتا کیا ہے, آپ کہتے ہیں جی میں نے 25 پیجز لکھے ہیں ایسے کے. اب اس 25 پیجز تو آپ نے لکھ دیے, لیکن ایسے ایک ٹیکنیک پر ہوتا ہے, اور آپ نے وہ ٹیکنیک فالو نہیں کی تو ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کے پاسنگ نمبر بھی نہ ملے. آپ بڑے مطمئن آ کے یار میں نے 25 پیج لکھے, اب مجھے تو اس میں نمبر ملیں گے ٹکا کے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیک ہے ایسے کہ آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ کک بھی نہیں لکھ کے آئے, وہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں. اسمارٹنس کا زمانہ ہے, جو چیز اسمارٹ کریں گے, پیراگرافنگ بھی ہے, پنکچویشن بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. اس کو کیسے آپ نے دیکھا نا ایسے کو پہلے سٹارٹ کیسے کرنا ہے, پھر اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, پھر اس کو آگے کنکلوژن کی طرف, اس کے تو پورے مراحل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایون چلیں وہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی پیپر سیٹر آپ کو میٹر بھی تو چیک کرتے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے تو پھر ہی آپ کچھ لکھیں گے نا. تو اسی طرح ایسے کی حد تک میٹر تو کاؤنٹ ہوگا, لیکن اگر آپ میں جو بات کر رہا ہوں, اگر آپ 25 پیجز لکھ کر اس میں آپ کی جو مسٹیکس ہیں, چاہے وہ اسپیل مسٹیکس ہیں, چاہے وہ پنکچویشن کی مسٹیکس ہیں, چاہے وہ اور طرح کی مسٹیکس ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں, وہ ہر مسٹیک پر اگر ریڈ پینسل سے کراس لگاتا جائے تو آخر میں وہ 25 پیجز میں میٹر جتنا مرضی ہو آپ کا اینڈ کیا نکلے گا اس میں سے. ٹھیک ہے, ایسے ڈفرینٹ چیز ہے, ایسے کو کبھی بھی باقی تھیوریٹیکل پیپرز کے ساتھ آپ لنک نہیں کر سکتے. لیکن اب ایسے آپ 2.5 پیج کا لکھیں, لیکن اچھا لکھیں, ٹیکنیک پہ لکھیں, تو وہ آپ کو نمبر دے گا اچھے خاصے. رائٹ, مطلب وہ ظاہر ہے ایک تولے کی قیمت اور ہوگی, اور 10 کلو سونے لوہے کی قیمت اور ہوگی. آپ کو ایک پراپر انگلش لینگویج کے ٹیچر سے گائیڈنس لینا. ویسے آج کل میں ایک بات بتاؤں, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ وہ زمانہ ہے اس کا انفارمیشن کا, اور ہمارے پاس جو موبائل کا, یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں گے نا تو بہت سی جگہ پر آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو ٹیکنیکس, ابھی ہم آپ اس پہ کریں یوٹیوب پہ کمانڈ دے کہ ایسے کی ٹیکنیک کیا ہے, ابھی آپ کو ٹیکنیک دیکھیں وہ تو مل جائے گا. وہ ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے سارے, ہم نے گائیڈ بھی کیا ہوا ہے, پروگرام جو ایسے اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں کیا ہوا ہے. بالکل. تو لیکن مسئلہ یہ کہ اب گھر بیٹھ کے اب ایویلیویٹ کیسے کریں گے, ہم نے جو لکھا ہے اچھا لکھا ہے, ٹیچر دیکھے گا تو بتائے گا. لیکن پاکستان فیئرز ہیں جیسے پولیٹیکل سائنس ہے جو دوسرے سبجیکٹ کے, تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے پتہ چلے گا. کہ میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے, جب آپ چیزیں کرتے ہیں پیپر پہ کنورٹ کریں گے, بار بار کریں گے, بار بار پڑھیں گے, پھر دوبارہ اصل کی طرف پڑھیں گے آپ چیزوں کو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنا یہ پڑھا تھا اور یہ لکھا ہے, یہ کمی رہ گئی. جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کرٹیکلی جو ہوتا ہے نا کریٹک کرنا یا ایویلیویٹ کرنا, وہ آپ کی حص بڑھتی جائے گی آپ کو. اور جو آپ تحریر کریں گے, لکھیں گے بار بار ایک چیز کو, ایک مرتبہ آپ سے اچھی نہیں لکھی گئی تو آپ دوسری مرتبہ پھر لکھیں گے, دوبارہ پڑھیں گے, پھر لکھیں گے, پھر آپ دیکھیں کہ میں نے وہ جو پوائنٹ تھے وہ سارے کور کر لیے کہ نہیں کر لیے. اسی طرح آپ جتنی اپنے اندر ڈیولپ کریں چیزیں, اپنا جو ٹیچر ہے وہ خود آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے بشرطیکہ کہ آپ کی پریکٹس ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوں گی. اور بعض کا ایسے بھی میرے پاس, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے CSS وغیرہ کا بھی, آپ کا بھی ہے, تو میرے پاس بڑے ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہ صرف بکس پڑھ کے ریموٹ ایریا میں, کوئی کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی گاؤں میں بیٹھا ہے, وہیں بغیر کسی اکیڈمی گئے, بغیر کسی آن لائن سیشن گئے, انہوں نے ون کیا ہے. لیکن کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو
سارا کا سارا انوالومنٹ کے ساتھ ایک اچھی چیز اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اپنے آپ کے اندر ڈیولپ کی یہ چیز کہ میں کرٹیکلی کیسے چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں. اور جو بچہ کرٹیکلی ایک چیزوں کو ایویلیٹ نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کی اسکورنگ آپ کی ہو جائے ریٹن میں، لیکن جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھیں گے جا کے تو پھر آپ وہاں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، آپ کی ساری چیزیں پھر وہاں شیٹر ہو جائیں گی، آپ کی کامیابی کا راستہ رک جائے گا. تو بہرحال فی الحال چند ایک پوائنٹ سے آپ ان کو یاد کیا، سم اپ بھی ہم نے کر دی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ کو پروگرام جو بھی ہوگا وہ عنقریب ہم آپ کو دیں گے. تو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اور کمنٹس اپنے دیں، پازیٹیو کمنٹس ہوں، لیکن یہ ایک نیگیٹو قسم کی فضول قسم کی واحیات چیزیں اگر آئیں گے تو میں پھر کمنٹس بند کر دوں گا. جو کمنٹس دینے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگا ہے، اس کے اوپر اسی کے مطابق کریں. آپ کے جو کویشچنز ہیں آپ ہمیں دیں جو بھی ہے کمنٹس میں، تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کے جو میجورٹی زیادہ کویشچن آئیں گے جس بارے میں، ہم اس کے بارے میں آپ کو پروگرام کر کے چیزیں بتایا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.